بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سابقہ ایپیسوڈ میں نے جو آپ کو لیکچر دیا تھا وہ تخلیق کائنات پر اور تخلیق انسان پر دیا گیا۔ انسان کی تخلیق ہوگی، انسان اس دنیا میں آباد ہو گیا۔ اب جو مشکلات اسے درپیش آنی تھی زمین پر، اس کے حل کے لیے انسان آج تک کوشاں ہے۔ تخلیق انسان کے بعد انسان کی 3 کیٹیگریز قرآن نے مینشن کی ہیں۔ نمبر 1 بشر، یہ جو 2 ٹانگوں پر رہنے والا جاندار تھا، یہ اپنی تخلیق کے لحاظ سے بشر کہلایا۔ بشریت کے بعد اس نے آپس میں رہنا سہنا سیکھا، مل جل کر۔ اسے قرآن نے پھر مینشن کیا کہ یہ انسان، جہاں بھی خطاب کیا انسان کہہ کر پکارا۔ تیسری اور لاسٹ کیٹیگری جو قرآن نے خطاب کیا ہے انسان کے ساتھ، وہ آدم کا ہے۔ یہ جو آدم ہے نا، یہ بڑا کوالیفائڈ انسان ہے۔ اس کے پاس پوری کائنات کی اشیاء کا جو علم موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو وحی کے ذریعے اشیاء کائنات کا سارا علم دے دیا تھا۔ جتنی ایجادات، جتنی دریافت اس ٹائم اس پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، یا خلا کی تذکیر ہو رہی ہے، دوسرے سیارے دریافت کیے جا رہے ہیں، یہ آلریڈی جو ہے نا اس انسان کی میموری میں ساری چیزیں فیڈ تھی۔ اب جو لوگ تذکیر کائنات کر رہے ہیں، اس کائنات میں کھوج کر رہے ہیں، قرآن کی روح سے وہ لوگ عالم ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت سورۃ فاطر آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ رب العزت اس طرح فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرجنا بہ ثمرات، پھر اس سے بہت سارے مختلف اقسام کے پھل پیدا کیے، مختلفاً الوانھا، مختلف رنگوں کے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَادٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ، اور پہاڑوں میں سے دھاریاں نکالی سرخ اور سفید، مختلف الوانھا وغرابیب سودن، اور اس میں گہری سیاہ جس میں رنگ مختلف ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اسی طرح انسانوں میں سے، وَالدُّعَابِ، اسی طرح جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، مویشیوں میں سے، مختلف الوانھا، مختلف قسم کے ان کے رنگ ہیں، کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ علماء ان اللہ عزیز غفور، یہ اللہ کے بندے میں سے ہیں جو صرف علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو علم و بصیرت سے غور و فکر کرتے ہیں، یہی لوگ عالم ہیں، یہی جان سکتے ہیں کہ اللہ کا قانون کس قدر غلبے کا مالک ہے اور کس قدر اپنے اندر سامان حفاظت رکھتا ہے۔ اس کائنات کے اندر 2 قرآن ہیں، تحریری شکل میں آپ کے پاس قرآن مجید کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اس کا پریکٹیکل جو ہے نا، یہ پوری کائنات ہے۔ اس قرآن سے جتنی بھی ہدایات لیں گے لوگ اور اسے اس معاشرے پر اپلائی کریں گے، اس کے نتائج نکالیں گے، تو تحریری اور پریکٹیکلی قرآن ثابت ہوتا چلا جائے گا۔ اب جو لوگ اس پوری کائنات پر تحقیق کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کی نشانی ہے، یہ موسموں کے تبدیل ہونے میں بہت سارے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اب جو لوگ اس پر تحقیق اور ریسرچ کر رہے ہیں نا قرآن کی روح سے، وہ اہل علم ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی ایسا سائنسی ادارہ موجود نہیں ہے کہ جس پر قرآن پر سائنٹیفکلی طور پر تحقیق ہو رہی ہو۔ اور تو اور دنیا کی جو 100 بہترین یونیورسٹیاں ہیں نا پوری دنیا کے اندر، ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی کسی اسلامی ملک سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی بڑی جو ہے نا قابل افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ مسلمان جو تحقیق کے میدان پر کسی طور پر بڑے پیک تھے، لیکن آج ہم تحقیق اور علم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ قرآن العظیم ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ سمجھ کر تذکیر کائنات کر سکتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی صداقت کا انکار دنیا کے کسی بھی سائنسدان نے نہیں کیا۔ یاد رکھنا، یہ جو سائنس ہوتی ہے نا، یہ بتا سکتی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہونا چاہیے، یہ سائنس نہیں بتا سکتی۔ مثال کے طور پر 10 سائنسدان بیٹھے ہیں،
اگر ان سے آپ سوال کریں گے نا جی آئندہ سال سورج گرہن یا چاند گرہن کب لگے گا، تو وہ کیلکولیشن لگاتے ہیں، ان کے پاس سولر سسٹم کا ایک نالج ہے، بتاتے ہیں جی فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ بعد سورج گرہن لگے گا یا چاند گرہن لگے گا۔ کیوں قرآن بھی تو کہتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اللہ کے حساب کتاب کے پابند ہے، لیکن اگر ایک مکھی ان سائنسدانوں کے سر کے اوپر اڑ رہی ہے نا، اگر وہ بیٹھ جاتی تو کوئی بھی سائنسدان یہ نہیں بتا سکتا اب یہ اڑ کر کہاں بیٹھے گی۔ سائنسدانوں نے اپنے نظریے و تحقیق و تجربے کے ساتھ بدلتے رہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ سورج ساکن ہے اور باقی جو سیارے ہیں نا جی وہ اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ بعد میں تحقیق کی انہوں نے کہا نہیں جی ان سیاروں کے ساتھ سورج بھی گردش کر رہا ہے۔ قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے اس سولر سسٹم کو اس طرح ڈیفائن کیا تھا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، اس پر بھی غور کرو کہ سورج کس طرح اپنے ٹھکانے کی طرف رواں ہے۔ ذَالِکَ تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز العلیم ذات کا مقرر کیا ہوا حساب ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهَا مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہے یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے پرانی کھجور کی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان تدرک القمر کہ وہ جا کے چاند کو پکڑ لے۔ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ، اور نہ ہی رات کے اندر اتنی طاقت ہے وہ دن سے پہلے سبقت لے جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک چیز اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے فرمائی کہ کائنات کی ہر چیز گردش کر رہی ہے۔ آج سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ یہ جو سورج ہے 9 سیارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، پھر ان 9 سیاروں کو سورج لے کر پھر گردش کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے نظام شمسی کی تسخیر کرنے کے بعد کیلکولیشنز نکالی، ہمیں یہ نالج دیا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ اسی طرح چاند کے بارے میں کہا کہ وہ 2,40,000 میل دور ہے ہم سے۔ سورج کی روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ چلتی ہے۔ اسے سورج سے لے کر زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ اور 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ زمین کی گردش دیکھ لیجئے۔ زمین کی گردش کے بارے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین 18 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے خلا کے اندر 1 سیکنڈ کے اندر، 1080 میل کا فاصلہ طے کرتی 1 منٹ کے اندر، 64,800 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گردش کر رہی ہے۔ ایک دن میں 16 لاکھ میل کا سفر طے کرتی ہے زمین خلا کے اندر، 58.5 کروڑ میل کا دائرہ بناتی 365 دن اور 6 گھنٹوں میں۔ یہ اس رب کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں اس کی رفتار کا اندازہ لگائیے کہ ہم سیکنڈوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب خلا کی تسخیر کس طرح ہوئی ہے، یہ بھی سائنسدانوں نے قرآن سے کی ہے۔ اس کا ریفرنس میں آپ کو دوں گا سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 سے۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اے گروہ جن و انس اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ تم نکل سکتے ہو من اقطار السماوات والارض، ارتھ گریوٹی سے یا اسکائی گریوٹی سے، اگر آپ نکلنا چاہتے ہو فنفذوا، نہیں نکل سکتے، لا تنفذون، نہیں نکل سکتے اس میں سے، الا بسلطان، سوائے سلطان کے۔ سلطان ایک طاقت ہے، ایک فورس ہے۔ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی کہ سلطان کیا چیز ہے۔ سلطان لفظ نکلا سلط سے جس کے معنی ہے تیر کے۔ تیر ٹائپ دیکھو انہوں نے راکٹ بنایا، وہ یوں خلا میں سے نکل گئے، وہاں جا کر انہوں نے سیٹلائٹ چھوڑے۔ آج کروڑوں میل دور بیٹھا بندہ جس لمحے اپنے منہ سے آواز نکالتا ہے اسی لمحے آپ اپنے ٹی وی پر اپنے فون پر سنتے ہو۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے بتائی تھی کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہو تو یہ نالج بھی انسان کی میموری میں فیڈ تھا۔ اس کے بعد میں آتا ہوں جی موبائل اور انٹرنیٹ کی ایجاد بھی قرآن ہی سے ہوئی ہے۔ ویسے تو ہمارا
برملا طور پر پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ یار یورپ نے جتنی ترقی کی ہے نہ قرآن پڑھ کر کی ہے، یہ بات کہہ کر نہ ہم اپنے منہ پر الٹا تماچا مارتے ہیں کہ اس کتاب کے وارث ہم تھے، ہمارے نبی اس کتاب کو اس دنیا میں لے کر آئے تھے، ہمیں دے کر گئے تھے اور کہہ کر گئے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک ہدایت نامہ ہے، ہم نے اس سے رہنمائی نہیں لی، اسے ثواب کی کتاب سمجھ لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ ہدایت نامہ ہے کہ جو قوم اس کی پیروی کرے گی وہ غم اور پریشانی اور ٹینشن سے آزاد ہو جائے گی، اسے نہ کوئی فکر ہوگی۔ اب میں ثابت کروں گا کہ موبائل کی ایجاد اور انٹرنیٹ کی ایجاد قرآن کی کس سورہ سے ہوئی۔ سورۃ مرسلات 77 سورت نمبر ہے، اس شروع سے ہی والمرسلات عرفاً، اللہ کہتا ہے قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے چلتی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، ویوز چل رہی ہیں، آواز کی لہریں ہیں، تصویر کی لہریں ہیں، تحریر کی لہریں چل رہی ہیں، فالعاصفات عصفاً، طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ دیکھ لیجئے جو بھی ویڈیو، تحریر، پکچر، کچھ بھی آپ یہاں سے کروڑوں میل دور بیٹھے بھی بھیجتے ہیں نا، چند سیکنڈوں میں آپ کے موبائل میں ٹھک آ کر لگتی ہے۔ والناشرات نشرا، جو نشریات دی جاتی پوری کی پوری پہنچاتی ہیں۔ فالفارقات فرقاً، اور جدا جدا ہو کر چلتی ہیں۔ آپ کا میسج آپ کے موبائل پر آئے گا، میرا میسج میرے موبائل پر آئے گا، جو ویڈیو آپ کو ملنی ہے وہ آپ کو ملنی ہے، جو مجھے ملنی ہے وہ مجھے ملنی ہے۔ ہوا کے اندر ان کی تفریق دیکھ لیجئے کہ کوئی ویوز ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوتی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آواز کی لہریں تصویر میں گڑبڑ ہو جائیں اور تصویر والی کہیں اور گڑبڑ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فالفارقات فرقاً، جدا جدا ہو کر چلتی ہیں، فالملقیات ذکراً، اور جو بھی یاد دہانی، جو بھی میسج، جو چیز انہیں دی جاتی ہے وہ پورا کا پورا پہنچا دیتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ یہ جو بات قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے کی ہے یہ آخر ہے کیا چیز۔ انہوں نے یہ ویوز ڈھونڈ لی، تذکیر کائنات کر کے دکھائی، یہاں تک آپ دیکھیے کہ کروڑوں روپے انہوں نے ہوا میں کھڑا کر کے دکھا دیا آپ کو۔ یہ آپ کا ایزی لوڈ، آپ کی منی ٹرانسفر، جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ ہوا کے اندر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ان ساری ایجادات کے بعد پھر سائنسدانوں نے اس پوری دنیا کا گلوبل ولیج یعنی کہ قرار دے دیا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کی معلومات آپ کے پاکٹ کے اندر ہوتی ہیں، یعنی موبائل جس کے اندر آپ جہاں بیٹھے جس چیز کو چاہے مرضی آپ جو ہے نا اس کی تذکیر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے ایک اکیڈمی میں قرآن اور سائنس پر لیکچر دیا۔ جب میں نے لیکچر ختم کیا تو ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ سر ہم اگر ایٹم بم نہیں بناتے تو کیا ہم اللہ کیا گناہ گار ہوتے؟ میں نے کہا بیٹا بالکل ہوتے۔ انہوں نے کہا سر وہ کیسے؟ میں کہ جس سورۃ انفال آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لوگوں تم میں جس قدر استطاعت ہو نا قوت اکٹھی کرو، وَمِن رِبَاطِ الْخَیل، اور اچھی نسل کے گھوڑے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ، اپنے دشمنوں پر اور اللہ کے دشمنوں پر روب ڈالنے کے لیے۔ بچے نے مجھے فوراً سوال کیا سر یہاں تو گھوڑوں کا ذکر ہے، آج ہم نے گھوڑے کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا بیٹا فزکس پڑھتے ہو؟ نے کہا بالکل پڑھتا ہوں سر۔ میں کہا پاور کی یونٹ کیا ہوتی ہے؟ کہتا جی ہارس پاور۔ میں کہا پھر اللہ کی بات غلط ہے، آج بڑے سے بڑا انجن بن جائے تو اس پر لکھنا پڑتا ہے یہ اتنے ہارس پاور کا ہے۔ معزز سامعین یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ نہیں کیا، جدید ہتھیار نہیں بنائے تو ہم اللہ کے ہاں تو مجرم ہوں گے لیکن پوری دنیا ہم پر حکومت کر لے گی۔ آج ہمارا مسلمان کتنا ہی بہادر، کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ کلہاڑی لے کر یا ڈنڈا لے کر دشمنوں کے ٹینک پر چڑھ جائے، کیا اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے اس کے مطابق اوزار بنانے پڑیں گے، ہتھیار بنانے پڑیں گے، پھر ہی جا کر آپ دنیا پر غالب آؤ گے۔ آپ کو اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی ہے نا جی، کسی انسانی جسم کو جب کاٹتی ہے ڈنگ وہیں رہ جاتا ہے، مکھی اڑ جاتی ہے، کچھ دیر بعد جا کر وہ مکھی جو ہے نا مر جاتی ہے۔ کیوں مر جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آلت حفاظت سے محروم ہو جاتی ہے۔ قدرت کا یہ اٹل قانون ہے، جو قوم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی وہ صفاستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہی ہے، اس کی وجوہات ایک ہی ہیں کہ ہم نے علم و تحقیق پر کام کرنا چھوڑ دیا۔
وہ علم جس کی بنیاد مسلم سائنسدانوں نے رکھی تھی، آج ہم چھوڑ چکے ہیں اسے۔ وہ دور یاد کیجئے ماضی کے اندر جب مغل بادشاہ شاہی محل، ہرن مزار، تاج محل جیسی چیزیں بنا رہے تھے، اس وقت یورپ میں یونیورسٹیاں بن رہی ہوتی۔ آج علم اور تحقیق کے میدان میں وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ یہی وجوہات ہے کہ آج یہ مقام جو بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیوں میں سے کسی ایک کا تعلق بھی کسی اسلامی ملک سے نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، تو اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔